بہت سے بڑے بڑے نام انڈیا سے نظر آئے. ڈاکٹر جے شنکر پہلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی ٹرمپ کے سامنے جو پہلی لین میں پہلی کارنر کی سیٹ تھی اس کے اوپر انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ڈاکٹر جے شنکر بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان کا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی کہ کیا کوئی کہیں پر موجود ہے, کوئی مجھے نظر نہیں آیا. تو سر وہ جو کہہ رہے تھے کہ 21 انویٹیشنز آئے ہیں, تو وہ سارے 21 انویٹیشنز کہاں چلے گئے ڈاکٹر صاحب؟ لوگ جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور کتنی انویٹیشنز گئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انویٹیشن جو ہے وہ پاکستان گئی ہی نہیں ہے. سرے سے 2-3 انویٹیشنز جو ہے وہ پاکستان نے اس کو خریدا تھا, کیونکہ وہ جو ہے وہ آپ خود جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. ایکچولی آپ ٹکٹ جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے پیسے دے کے جو ہے وہ ٹکٹ خریدے تھے, لیکن اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ہے وہ جو سیرمنی ہے وہ باہر کی بجائے جو ہے وہ اندر چلی گئی, اور وہ جو ہے وہ مطلب خدا کے کام میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب وہ سیرمنی اندر ہو گئی, اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے گیسٹ کو جو ہے وہ منع کر دیا کہ آپ آ ہی نہیں سکتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ جے شنکر کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہ آئے, کیونکہ جے شنکر جو ہیں وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے اور ان کو جو ہے باقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا. پورے انڈین جو ڈیلیگیشن ہے اس کو انوائٹ کیا گیا تھا ایکچولی, لیکن پاکستان سے کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا. تو اس کو میں ذرا کلیریفائی کر دوں. اب انڈیا کے ساتھ ظاہر ہے بہت ہی کلوز ریلیشنز ہیں یو ایس کے کسی بھی دور میں, چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں چاہے وہ ریپبلکنس ہوں. لیکن خاص کر اس ایڈمنسٹریشن کا بہت زیادہ فوکس انڈیا پہ ہوگا 2-3 وجوہات کی وجہ سے. ایک جو ہے وہ تو آلریڈی ایک کولیبریشن چل رہی ہے, ڈیفنس میں چل رہی ہے, سیکیورٹی میں چل رہی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چل رہی ہے, ایجوکیشن میں, سب کچھ جو ہے اس میں چل رہی ہے. لیکن جو اس ایڈمنسٹریشن کا فوکس ہے وہ چائنا پر ہے چونکہ, اور چائنا جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی انڈیا کے ساتھ ریلیشنز جو ہے وہ بہتر ہوں گے. تو اسی وجہ سے موڈی جو ہے اس کو آپ مطلب اس کو آپ کنسیڈر کر لیں کہ جی وہ امریکن جو ہے نا وہ یو ایس پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے بیسیکلی. وہ جو ہے نا وہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ جو ہے ہی ول ہاپ آن اے پلین اینڈ کم اوور ٹو ڈی سی اینڈ ہیو اے گڈ ٹائم ہیئر, اور پارٹی کریں گے یہاں پر بیسیکلی. تو یہی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ٹرمپ جو ہے وہ دہلی میں ہوں گے, اور یہ بندہ جو ہے یہ موڈی جو ہے یہ یہاں پر ہوگا, جو کہ ہر ایک کے لیے اچھی بات ہے. مطلب آئی پرسنلی لائک اٹ کہ جو ہے وہ انڈیا کے لیے بھی اچھی بات ہے, امریکہ کے لیے بھی اچھی بات ہے. تو یہ اس میں جو ہے وہ چائنا فیکٹر اس میں کافی حد تک جو ہے وہ آ جاتا ہے, جس کو ہم جیو پولیٹیکل جو ہے وہ تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ جو ہے یہ اس میں یہ ساری ایشوز ہیں. اور باقی اگین جس طرح میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں ڈیفینیٹلی نبی صاحب کے ساتھ کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ آئندہ 3 مہینے میں کیا ہو رہا ہے, آئندہ 6 مہینے میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بلوچ صاحب نے جو ہے وہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ انرجی کرائسس بھی نہیں ہے, جو ہے وہ یہاں پر اکانومی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرائسس بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی اکانومی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا اس کو امپروو کرتے ہیں. سو لیٹس سی کہ امپروومنٹ جو ہے وہ کتنی آتی ہے اور ٹربیولنس جو ہے وہ کتنی آتی ہے. دونوں کا جو ہے وہ ہم 3 مہینے اور 6 مہینے بعد جو ہے وہ اس کو ہم انالائز کر لیں گے, ایویلویٹ کر لیں گے کہ کیا سچویشن بن رہی ہے. جی ٹھیک ہے. نبی بلوچ صاحب, سر آپ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ خان صاحب کو ٹرمپ صاحب نے کوئی آرڈر نہیں دیا ابھی تک, یا جو پہلے 100 آرڈرز آ رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب آپ نکل رہے ہیں جیل سے, کیا اس میں ایسا بھی کوئی آرڈر ہوگا؟ اور دوسرا میرا سوال, کیونکہ میں نے ڈاکٹر عاصم سے بھی سوال کیا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, اب تو ہم ان کو پریزیڈنٹ کہہ سکتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بہت بڑی تعداد انڈینس کی ہے, بڑے ایکسپرٹس ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ, اور obviously ان کا ایک بنتی ہے. لیکن obviously کچھ لوگ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو لگتا ہے کہ امریکہ میں انڈیا کی حکومت آ گئی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب پہلی بات ہے میرے خیال میں وہ جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں ان کو ایک قسم کا ایک ڈیلوژنل ایک قسم کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ کسی طرح ٹرمپ آ کے کوئی بات کرے گا اور وہاں سے اس کو وہاں سے چھوڑ دیں گے. آپ نے دیکھا وہ خیر وہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے, یو ایس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اٹ. ابھی پتہ نہیں ہے کوئی کسی طرح کی لابنگ ہوتی ہے. ایک ایڈوائزر ہے جس کے پر یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہیں وہ کافی کاؤنٹ کر رہے ہیں, رچرڈ گرنیل اور سمبڈی اس کا نام ہے, اس طرح کا کچھ نام ہے, اس کے اوپر وہ لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں. مگر نو سچ تھنگ ول ہیپن دیئر. ٹھیک ہے, میں اتنا آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ہیپن بیکاز اٹس جسٹ right now there are too many things America may be too many eggs in his basket right now to really worry about Pakistan right now. I mean Pakistan has no strategic system, میں کوئی اس کی importance نہیں ہے, تو nothing will happen there.
دوسرا سوال آپ کا کیا تھا میں بھول گیا, سوری, میں اپالوجائز میں تھوڑا. انڈیا کی بہت ایڈمنسٹریشن میں جی جی جی, انڈیا کا انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے والے کہیں دیکھیے نہ آپ کہیں یہ, سے کافی اچھا, ایسے اٹس نام ویری انٹرسٹنگ, آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. ایک بات بتاؤں آپ کو, ابھی آپ نے دیکھا تھا بیچ میں کوئی 15-20 دن پہلے ایک قسم کی سوشل میڈیا پہ ایک قسم کی وہ چل رہی تھی جس میں میگا کے لوگ جو تھے وہ وویک اور ایلان مسک کے ساتھ H1B ویزا پہ کافی یہ لے دے ہو رہی تھی. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے کیا کہ بھی اتنے لوگ آ رہے ہیں, اینڈ اپیرنٹلی تھوڑا سا ایشو تھا اس کا, اور اینڈ دیٹ ایشو ول ریئلی اٹ ڈپینڈس کہ بھی اب وہ جو لوگ آ کے ایڈمنسٹریشن میں کام کرتے ہیں, اسپیشلی جو انڈین امریکن ہے who are born here, whose loyalties are really with America, عام طور پر وہ لوگ جو ہیں کبھی ایز اے سچ نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے لیے کسی طرح کام کریں گے یا اس کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے. اٹ ول نیور ہیپن. یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں کہ ویوک ول تھنک اباؤٹ انڈیا فرسٹ اینڈ دین اسی طرح سندر پچائے اور یہ سارا. انڈینس ہیو اے ویری ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ دین پاکستانی. پاکستانی اگر یہاں آتا ہے تو پاکستان کو, اس کو سب سے پہلے پاکستان کی فکر ہوتی ہے. اگر یہاں پہ رہ رہا ہے تو لائلٹی وہ ہمیشہ اپنی وہاں رکھتا ہے, کیونکہ پاکستان اسٹڈیز اس کو بہت گھیرے ہوئے ہوتا ہے اس بندے کو. تو وہ انڈینس کا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بات کریں H1B کے ویزا کے اوپر, یہ جو ہے اٹس اے ریئلی اسٹیکنگ پوائنٹ رائٹ ناؤ. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, میں آئی بی ویری کیوریس کہ میں نے H1B کا جو سنا جس میں ایلان مسک اور وویک جو ہے بات کر رہے تھے کہ وی اسٹل ہیو ٹو برنگ ٹیلنٹ ہیئر. میرے خیال میں, اینڈ دس از واٹ دا ٹرمپ ڈیڈ, لاسٹ ٹائم ٹرمپ ڈیڈ واز دیٹ تھوڑا سا ایک پش بیک ہوا تھا جس میں H1B ویزا والوں کے اوپر تھوڑا سا پش بیک ہوا تھا, اور دے وانٹڈ ٹو برنگ دوز پیپل کہ بھی یہاں کے لوگوں کو جاب دی جائے, وہاں سے لوگ آ رہے ہیں. دیز آر ٹیکنیکل پوزیشنز ہیئر. however کسی نے کہا کہ نہیں, یہ ٹیکنیکل پوزیشنز ہیں, ڈیولپرس ہیں, ٹیسٹر ہیں, سافٹ ویئر انجینئرس ہیں, یہ وہاں سے آنے چاہیے کیونکہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی دے آر پیپل, کالج گریجویٹس جو یہاں پر جو گریجویٹ ہو رہے ہیں, اینڈ آئی کین ٹیل یو دیٹ couple of my friends whose kids have graduated with computer science degree, they are still looking for jobs. تو اب یہاں کے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو اگر پرمیشن ملتی ہے بیکاز آف پریزیڈنٹ ٹرمپس تھنگ, اور میرے خیال میں دیٹ ول بی ریئلی گڈ, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مگر یہ دس ول بی اے اسٹیکنگ پوائنٹ ان کمنگ منتھس. وی نیڈ ٹو سی کہ یہ H1B کا ویزا کا جو پورا ایشو ہے, ویئر ڈز اٹ ٹیکس امریکن پالیٹکس اور کانگریس کے اندر اس طرح سے جاتا ہے. It needs to be seen there. باقی انڈین امیریکنس they are always going to be there. Eventually آپ سپریم کورٹ میں ایک جسٹس بھی دیکھیں گے جو کہ he will be an Indian judge. He will be chosen definitely. ان کا ہے, and they are coming through those proper channels. Nothing wrong with it. They are very talented people, educated people. Meanwhile, اب وہ انڈیا کی ان کی اپنی ڈپلومیسی بھی ہے, امریکن ان کی جو سافٹ پاور ڈپلومیسی ہے انڈیا کی, that always in works, and especially in this time جو مودی کے ساتھ جو ہے, Modi has been very, very vocal and very active in terms of reaching out to American businesses. اور آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ مکیش امبانی was invited to this swearing in کے ceremony جو آج ہوئی ہے, اس میں he was invited officially, so he was there. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بلکہ